آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں لے جائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ محترم حضرات، موت کا آنا حق ہے۔ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک موت کو حق مانتا ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ موت کا واسطہ ایک نہ ایک دن ہر ایک جاندار چیز سے ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اے خدا کے دوست، تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفسانی کو قبرستان بنا کے رکھا ہے، اور اس گھر میں چلو جسے تم نے اپنی عبادت سے آباد کیا۔ حضرت ابن جریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں۔ وہ کہتا ہے، کیا مجھے غم و آلام اور رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو، لیکن دفن وہاں ہوتا ہے جہاں کی مٹی کا خمیر اس کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ حضور آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم یعنی اس کے روح کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے۔
پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے۔ اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت اور گناہ کش رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مزدہ پیغام ہوتی ہے۔ حضرت براء ابن حازب سے بہقی نے ایک طویل روایت نقل کی ہے کہ جس کے ایک طویل حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے تشریف لاتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور خوشبو کے متعلق حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، واہ واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں، اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے قبر میں اس کو بیٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ ان کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شکل میں آ جاتے ہیں۔
کیونکہ اگر کسی میت کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے قبر کے اندر، یا فرشتے سزا دینے کے لیے آتے ہیں، اور اگر اس شخص نے دنیا کے اندر رہ کر قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نماز کی پابندی کی ہوگی، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہوں گے، یا اور نیک اعمال کیے ہوں گے، تو وہ سب کے سب نیک اعمال قبر میں اس کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی چیز اس مردے کو پریشان کرنے کے لیے آئے گی تو وہ ایک آڑ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر سیدھی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے قبر کے اندر تو قرآن مقدس کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے پڑھا ہے، اس نے مجھے پیار کیا ہے، اس نے مجھے محبت کی طرح اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کے پاس مت آ جانا۔ اگر بائیں طرف سے آنے کی کوشش کرے گی کوئی پریشانی تو ادھر روزہ نماز کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے پریشانی اس بندش کو چھو مت لینا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر رہ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، اس نے دنیا کے اندر رہ کر رب کے لیے یہ شخص بھوکا رہا ہے۔ ایسے ہی برادران ملت اسلامیہ چاروں طرف سے اس کے اعمال جو دنیا میں اس نے کیے ہیں تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور میت سے اس کی رفاقات کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طریقے سے اگر بندہ دنیا سے جائے تو اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت نے جو چیز مسلمان پر فرض کی ہے کم سے کم اس کو تو ادا کرے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، لیکن مسلمان نماز سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا ہم اللہ رب العزت ہمیں اتنی روزی دے رہا ہے، اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، اتنی دولت دے رہا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کا تھوڑا سا شکریہ ادا کریں؟ کیا ہم اس کا 5 وقت کا نماز ادا کر کے شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا صرف ہم دنیا کے اندر کمانے اور کھانے کے لیے ہی آئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف کھانے اور کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت بندے کو کتنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے، تو بندہ اتنا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر ادا کر سکے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، فجر کا وقت قریب ہو چکا ہے، آپ خود بھی اٹھئے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھائیے اور نماز کے لیے تشریف لائیے، اور ہمارے گھروں میں جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں نماز ادا کیجیے، نماز ادا کریں، کیونکہ نماز ادا کرنے سے گھر میں رحمتیں آتی ہیں، نماز ادا کرنے سے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا